باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ان دو آیت کے اندر اللہ رب العزت مجاہدین کو جہاد کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں 5 قسم کے ہدایات ذکر فرما رہے ہیں۔ 2 ہدایات پہلی آیت کے اندر اور 3 ہدایات دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت کے اندر وہ 2 ہدایات یہ ہے، نمبر 1 کہ جب آپ جنگ کی تیاری کرو اور جنگ کے میدان میں اترو تو سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مجاہدین کے لیے اور مسلمان کے لیے کہ آپ ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میدان کے اندر ڈٹے رہو اور جمے رہو۔ دوسری بات کہ آپ میدان کے اندر جب اترو تو آپ کے دل بھی مضبوط ہو، یعنی آپ کے دل کے اندر کفار کے ڈر موجود نہ ہو۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا تو آپ کے پاؤں بھی مضبوط ہوں گے اور ثابت قدم ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے دلوں کو بھی مضبوط کرو میدان میں اور اپنے پاؤں کو بھی مضبوط کرو، یعنی ثابت قدم رہو آپ دونوں طریقے سے، دل سے بھی ثابت قدم ہو اور پاؤں سے بھی ثابت قدم ہو۔ اور دوسری ہدایت اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ میدان جنگ کے اندر جب اترو تو اللہ رب العزت کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ۔ قرآن کے اندر کہیں بھی نہ نماز کا ذکر کثیرہ کے ساتھ آیا ہے اور نہ روزے کا ذکر کثیرہ کے ساتھ آیا ہے، اور نہ اسی طرح کوئی اور عبادت جو ہے وہ کثیرہ کے ساتھ ذکر ہو چکی ہے، صرف اسی ذکر کے علاوہ۔ اس وجہ سے کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر مشقت نہیں ہے، اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کہ نماز کے لیے ایک خاص جگہ ہونی چاہیے، پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے، وضو ہونا چاہیے، نماز کا ٹائم ہونا چاہیے، اسی طرح یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک آسان عبادت ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ذکرن کثیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ۔ اور خاص کر جب آپ میدان جنگ میں اترو تو اس وقت آپ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو، اور جب آپ کے دل مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کے پاؤں خود بخود ثابت قدم رہیں گے اور جمے رہیں گے۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ 2 ہدایت اس آیت کے اندر ذکر ہوئی۔ نمبر 1 اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو میدانی جنگ میں، اور دوسری بات اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ 2 ہدایت ہو گئی۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب ملاقات ہو تمہاری، فئۃً، کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رکھو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، یا فاثبتوا، ثابت قدم رہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثیرا، زیادہ سے زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہ 2 کام جب تم کرو گے تو پھر تم کیا ہوگے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اذا لقیتم، لقیتم بمعنی جب تمہاری ملاقات ہو جائے، فئتن، کسی گروہ سے۔ فئہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، ٹھیک ہے، یا جماعت، گروہ، جو بھی آپ معنی کر سکتے ہیں۔ فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کثیراً، زیادہ، کثیراً، زیادہ، لعلکم، اس لیے کہ تم، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ باقی جو 3 ہدایات ہے وہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت کی پہلی ہدایت کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جب تم میدان جنگ میں اترو تو تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو جنگ کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے آپ کیا کرو، جنگ کرو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے اسی طریقے سے آپ جنگ کرو، آپ جہاد کرو۔ تو پہلے ہدایت اس آیت کی کیا ہوئی کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میدان میں اترو۔ اور دوسری ہدایت وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جنگ نہ کرو، آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، یعنی تم جب جنگ کے لیے اترو دشمن کا آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو پھر تم آپس میں بے اتفاقی پیدا نہ کرو، کیونکہ بے اتفاقی سے جو ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے دشمن کے نظروں میں۔ تو جب دشمن کے نظروں میں انسان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر دشمن کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم آپس کے اندر جنگ نہ کرو، آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، جب بھی جہاد کے لیے نکلو تو پھر آپ آپس میں اتفاق رکھو، ایک اتفاق کے ساتھ آپ میدان میں اترو۔ اب تیسری ہدایت جو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو، صبر سے کام لو تو اللہ رب العزت آپ کو فتح دے گا، اور صبر سے جب تم کام لو گے تو کامیابی تمہاری کیا کرو گی؟ قدم چومے گی۔ پھر تو پہلی ہدایت اس آیت کی کیا ہوئی کہ اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ایک ہو گئے۔ نمبر 2 آپس کے اندر اتفاق رکھو، اور نمبر 3 صبر سے کام لو۔ 3 ہدایت اس آیت کے اندر اور 2 ہدایت پہلی آیت کے اندر۔ پہلی آیت کی ہدایت کون کون سی ہے؟ نمبر 1 ثابت قدم رہو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب اس دوسری آیت کے اندر آخر میں پھر تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ جب آپ بے اتفاقی کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ بھی ہمیں ذکر کریں گے، آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف، ساتھ ساتھ وہی تشریح بھی آپ کو کرتا رہوں گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں مت جھگڑو، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اس کا نقصان کیا ہوگا جھگڑے کا وہ ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ جب تم جھگڑا کرو گے آپس میں فَتَفْشَلُوا، تو تمہارا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا؟ دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دوسری سب سے بڑا نقصان اس میں یہ ہوگا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری روب جو ہے وہ تمہارا روب جو ہے وہ چلا جائے گا، یعنی دشمن کے اوپر جو تمہارا روب اور دبدبہ تھا وہ دشمن سے اٹھ جائے گا، وہ دشمن سے اٹھ جائے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو آپس میں بے اتفاقیاں کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا لڑائی کریں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا لڑائی کریں گے۔ اور دشمن کے لیے جو ہے نا سب سے مضبوط ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ اس کا دشمن آپس میں کیا ہو؟ بے اتفاق ہو، اتفاق نہ ہو آپس میں۔ یہ جو ہے نا مد مقابل دشمن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جب تم بے اتفاقی پیدا کرو گے آپس میں، جھگڑو گے آپس میں، تو اس میں 2 خرابی آئے گی۔ نمبر 1 فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور نمبر 2 وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری روب اور دبدبہ دشمن سے اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور تیسری جو ہے ہدایت صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ اب لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ لفظی ترجمہ بھی اس میں آسان ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع کا معنی جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، اور چلی جائے گی، رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا، یعنی لغوی معنی ریح کا معنی ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد روب اور دبدبہ ہے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سبق کے اندر آپ کو کچھ انفارمیشن مل رہا ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔